السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ ساتھی کو لے کے جماعت میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ آپ کے گاؤں کے قریب جو مسجدیں تھیں، اس مسجد کے سامنے ایک شخص کا مکان تھا۔ آپ روزانہ اس کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ روزانہ آپ اس سے کہتے بھائی نماز پڑھو، اللہ نے نماز فرض کی ہے، نماز ہم پہ قرض ہے، ان کو ادا کرو۔ لیکن وہ کہتا ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن وہ کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظروں کے سامنے وہ جب بھی گزرتا، دن میں یا رات میں کسی بھی ٹائم، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضرور نماز کی دعوت دیتے تھے۔ نہ وہ ماننے کو تیار تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نہ اس شخص کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ خیر وہ دعوت دیتے رہے اور وہ ہاں کہہ کے آگے نکل جاتا۔ ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی نماز پڑھو، اللہ نے نماز فرض کی ہے، خدا کی قسم مرنے کے بعد اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اس شخص نے کہا، سال گزرنے کے بعد، کافی دن گزرنے کے بعد اس شخص کو غصہ آیا۔ اس نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، سننا میرے جماعت کے ساتھیوں، تبلیغ کے ساتھیوں، دین کی دعوت دینے والے میرے بھائیوں، سننا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا اخلاق تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی نماز پڑھو۔ اس نے کہا او الیاس نماز پڑھوں گا پر ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا نماز ادا کرنے کے لیے میں مسجد میں جاؤں گا، کیونکہ تو میرا پیچھا چھوڑتا نہیں، لیکن میں وضو نہیں کرتا، بغیر وضو کے میں مسجد میں جا کے نماز ادا کروں گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے، اسے میں کیا کہوں؟ ہاں کہوں تو اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ ارے حدیث پاک کے اندر ہے کہ نماز کی کنجی وضو ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ اگر میں اس کو ہاں کہہ دوں تو اللہ کی نظروں میں بھی گنہگار نہ ہو جاؤں، اور اگر اسے میں نہ کہوں، کئی سال کی محنت کے بعد اب یہ نماز کے لیے کہہ رہا ہے، اگر میں نہ کہہ دوں تو کبھی ایسا نہ ہو ساری زندگی نماز اور مسجد سے دور ہو کے امت کا ایک شخص جہنم میں نہ چلا جائے، کبھی ایسا نہ ہو اللہ مجھے پکڑ لے، تم نے منع کیسے کر دی؟ خیر اللہ والے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق بڑے عجیب و غریب تھے۔ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو وضو نہ کرنا، نماز کے لیے مسجد میں آ جایا کر، 5 وقت اللہ پکارتا ہے، تو مسجد میں ضرور آ جایا کر۔ اس شخص چلتے چلتے کہنے لگا مولانا لکھ کے دے دو کاغذ پہ کہ بغیر وضو کے تم نماز ادا کر۔ مولانا صاحب کو ہنسی آئی، ظالم کا بچہ، میں نے ہاں کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن یہ ظالم کا بچہ لکھوا کے پتہ نہیں کیا کرے گا۔ خیر اللہ والے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق عجیب و غریب تھے۔ اس نے پینسل لے کے کاغذ پہ لکھ دیا ٹھیک ہے تو بغیر وضو کر کے نماز ادا کر لیا کر۔ وہ شخص خوش ہوا اور اس دن سے اس نے نمازیں شروع کر دی۔ نماز شروع ایسی کی، خدا کی قسم ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا، اذان ہوتے ہی مسجد میں داخل ہو جاتا۔ لیکن کمی کیا تھی، خامی کیا تھی؟ وہ وضو نہیں کرتا تھا، بغیر وضو کے اگلی صف میں کھڑا ہے۔ خیر نماز پڑھتا رہا۔ کافی دن گزرنے کے بعد ٹھنڈ کا موسم تھا، ٹھنڈ کے موسم میں فجر کی نماز کے لیے وہ مسجد میں قدم رکھا۔ جیسے اس نے مسجد کے اندر برآمدے میں بڑھا، اس نے دائیں طرف مڑ کے دیکھا تو کافی ٹھنڈ میں صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے ایک بوڑھا ضعیف انسان، جو اس سے بھی زیادہ بوڑھا تھا، کمزور تھا، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ اس شخص کی نظر پڑی اس بوڑھے پہ، سوچنے لگا کہ تو جوان ہے، تجھے اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تیرے سے کمزور شخص یہ ہے جو وضو خانے پہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ بات اس کو دل پہ لگی۔ کیسی لگی؟ کہ یہ تو وضو کر رہا ہے پانی سے، پھر نماز ادا کرے گا۔ اللہ نے بھی اس کو پیدا کیا ہے، مجھے بھی اللہ پیدا کیا ہے، یہ بھی رزق اللہ کا کھاتا ہے، میں بھی رزق اللہ کا کھاتا ہوں، لیکن تو کتنا بدبخت ہے کہ بغیر وضو کے نماز ادا کرتا ہے۔ ایک دن قبر میں جائے گا، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اتنا کمزور انسان، ضعیف انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے فوراً یہ بات اس کے دل پہ لگی، فوراً توبہ کی، مسجد میں کھڑا اے اللہ تو مجھے گناہوں کو معاف کر دے، میں نے بہت
نمازیں بغیر وضو کے پڑھی ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں عہد کرتا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہوں، اے اللہ آج کے بعد بغیر وضو کے نماز کبھی ادا نہیں کروں گا۔ وہ شخص ان کے قریب بیٹھا، اس ضعیف بوڑھے کے قریب بیٹھا، ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کی، ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کی، اللہ کی قسم وضو کر کے مسجد میں گیا، خوب رویا، اس کے بعد تہجد میں اٹھنا شروع کر دیا، خوب اللہ کے سامنے روتا تھا، یہاں تک کہ وہ 5 نماز ادا کرنے کے بعد بھی تہجد کا پابند بن گیا، اللہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ مولانا الیاس صاحب جب بھی اس کو دیکھتے تھے مسکراتے تھے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت اس طرح دیتا ہے، اس نے لکھوایا تھا کاغذ پہ لیکن اللہ نے اس کو دل کے اوپر لکھ دیا، خدا نے اس کی زندگی بدل دی۔ یہ ہے تبلیغ کی دعوت، تبلیغ کی طاقت، دعوت کی طاقت، اور یہ ہے دعوت دینے کا انداز۔ مجھے امید ہے اس واقعہ کو سن کر، اس بات کو سن کر ہمارے کافی بھائیوں کی زندگی میں یہ بات آئے گی کہ دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے، اللہ کے راستے میں جماعت نکلتی ہے، لوگوں کو خوشامد کرنے کا کیا طریقہ ہے، کوئی منع کرے ہم اس سے کیسے بات کریں۔ امید ہے یہ واقعہ کو سن کر آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اچھی باتوں کا شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کو ہماری بات اچھی لگے کمنٹ میں ضرور لکھنا، کیونکہ ہم آپ کے کمنٹ کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پلیز ہماری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔